پیسے کو نفع اور نقصان کی بنیاد پہ لیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ لہٰذا جو کاروبار پیسے کے لیے آتے ہیں ان کی اسکریننگ کرنے کو ہم شریعہ اسکریننگ کہتے ہیں، اور اسکرین کر کے جو کمپنی شرعی طور پہ بہتر پائی جاتی ہیں ان کا ایک نمائندہ بنا دیا تھا جس کو ہم شریعہ انڈیکس کہتے ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا کہ بامبے اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ میں نے وہ کام کیا۔ تو شریعہ اسکریننگ کا مقصد یہ ہے کہ حرام کاروبار کرنے والے کو کمپنیز کو ہٹا دیا جائے اور حرام طریقے سے کاروبار کرنے والی کمپنیز کو بھی ہٹا دیا جائے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا چونکہ آپ لوگ 1 گھنٹہ لیٹ آئے ہیں تو آپ کو بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ حلال کاروبار کرنے والی کمپنی لیکن بینکوں سے قرض لیتی ہے، اس کا کیا ہے؟ حلال کاروبار کرنے والی کمپنی اگر بینکوں میں پیسے لگا کے رکھتی ہے اور وہاں سے انکم ہوگی تو کیا ہوگا؟ اور کسی کمپنی کے اثاثے اگر نقد اور دین کی شکل میں ہیں، کیش اینڈ ڈیٹ، تو اس کا کیا ہوگا؟ اب یہ آپ لوگوں کو اگلی بار پروگرام کرنا پڑے گا اور وقت پہ کریں گے تبھی میں آؤں گا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن کیپٹل مارکیٹ میں بھی شریعہ اسکریننگ ہوتی ہے اور اس طریقے سے کام ہوتا ہے۔ مجھے آج 2 موضوع دیے گئے تھے، اسلامی بینکاری کے تجربات مسلم ممالک میں اور اسلامک انشورنس یا تکافل کے تجربات مسلم میں۔ جو تیسرا پلر ہے فائنینشیل سسٹم کا، جس کو ہم کہتے ہیں انشورنس سیکٹر، انشورنس سیکٹر کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ اپنی رقومات کو اپنی سیونگز کو لگاتے ہیں، اور لوگ لگانے کا مطلب میں لگاتا ہوں، آپ لگاتے ہیں، سب لوگ لگاتے ہیں۔ سب کا مقصد یہ ہے کہ کب کوئی ناگہانی صورت کا حال پیش آ جائے اور ہمیں یکایک جو ہے میڈیکل پہ کسی اور طرح کی چیزوں میں خرچہ کرنا پڑے، تو ہم نے ایک فنڈ بنا رکھا ہے، وہاں سے پیسے کی مدد کرے۔ یہ وہ پیسہ ہے، اور جو لانگ ٹرم پیسہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے وہ جس کو آپ لائف انشورنس کہتے ہیں، بلکہ لائف انشورنس کے بارے میں آپ کو ایک اچھی سی میں کہانی بتا دوں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ لائف انشورنس مطلب زندگی کا انشورنس کرا لیا، اس کا اصل نام ڈیتھ انشورنس تھا، دکھتا نہیں تھا تو لوگوں نے اٹریکٹیو بنانے کے لیے لائف انشورنس کا نام رکھ دیا، اور بہت سارے لوگ ہمارے بہ گئے کہ لائف انشورنس تقدیر کی خلاف ہوتا ہے۔ حالانکہ کسی نے کسی شخص کو مرنے سے بچ جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے انشورنس لے رکھا ہے، مرے گا تو تب بھی ہو، لیکن نام کو ایسا رکھا گیا تاکہ بکے، اور ہم لوگ اس مغالطے کا شکار ہو گئے کہ لائف انشورنس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کے خلاف جا کر کے اس نے ایک صحیح کرنے کی کوشش کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لائف انشورنس یا انشورنس سیکٹر میں کوئی شرعی طور پہ قباحت نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمارے ملک کا انشورنس کا نظام یا اور ملکوں کا بھی انشورنس کا نظام کام کرتا ہے، اس میں تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ربا بھی ہے، غرر بھی ہے، میسر بھی ہے۔ ربا اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ نے پیسے کم دیے اور زیادہ پیسے ملے، یہ آپ نے نہ تو قرض دیا ہے نہ انہوں نے قرض دیا ہے، یہ قرض کا لین دین ہے ہی نہیں انشورنس میں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ہم لوگ سب لوگوں نے یہاں پہ جب آپ لوگ آئے اور کہا گیا کہ بھائی سب لوگ 10-10 روپے ڈال دو، خدا نہ خواستہ یہاں سے کوئی بیمار ہوا، بخار آ گیا، تو اس کا علاج اس پیسے سے کیا جائے گا۔ اگر میں یہ بات بتاؤں تو آپ کہیں گے اس میں کوئی قباحت نہیں، رکھ دیا گیا۔ اب جس شخص نے 10 روپے ڈالے تھے لیکن وہ بیمار پڑا، اب اس کے علاج میں 500 روپے خرچہ ہوئے، سب نے یہاں مدد کی، کسی کو نہیں پتا تھا کون بیمار پڑے گا، لیکن سب نے سوچا تھا کہ اگر 100 لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو عام طور سے امکانات اس بات کے ہیں کہ ایک آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، تو کر لیا گیا۔ انشورنس کا نظام اصلاً اس طریقے پہ کام کرتا ہے، اصلاً اس کی روح یہی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو عاقلہ کا نظام ہو، خوبہاں کا نظام ہو، ان سب میں مالی دشواریوں کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے۔ کسی کے اوپر جو ہے خوبہاں زیادہ آ گیا، پوری ٹرائب مل کر کے کہا کہ بھائی اس کا جو ہے، ورنہ تو یہ بیچارے سے ایک قصور ہو چکا ہے، دوسرے والے کو مار دیا اس نے، اس کا تو گھر برباد ہوا، اب اس کا ادا کرنے میں برباد ہوا، لہٰذا اس کی ذمہ داریوں کو پوری ٹرائب مل کر کے کرے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں 5 منٹ میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو انشورنس کے نظام میں ایک جو مسئلہ آتا ہے وہ ربا کا ہے، کیونکہ انشورنس پیسوں کو لے کر کے سودی کاروبار میں لگاتا ہے تاکہ وہاں سے اس کو سود مل سکے، ایک مسئلہ وہ۔ غرر
ایک الگ چیز ہے. غرر آپ سب لوگ عالم دین ہیں، پتہ ہے آپ کو. انشورنس میں غرر کہاں ہے؟ کیونکہ یہ خطرات کی تجارت کرتا ہے. خطرہ میرے بیمار ہونے کا جو ایک رسک ہے اس کو خریدتی ہے انشورنس کا کہ آپ بیمار پڑ گئے، آپ مجھے اتنا پیسہ دیجیے، اگر آپ بیمار پڑ گئے تو میں آپ کو یہ ساتھ ہی کروں. تو خطرات کی تجارت اگر سماج میں ہونے لگے تو پھر امیر تو خطرات سے محفوظ رہے گا، غریب محفوظ نہیں رہتا ہے، کیونکہ غریب کے پاس پیسے نہیں نا فائنینشیل سسٹم میں جانے کے. انشورنس میں تو وہی آئے گا جو پریمیم دے سکتا ہے، اور پریمیم تو صرف امیر کلاس دے پائے گا. خطرات کی تجارت کے نظام کو اگر عام کر دیا گیا تو امیروں کا رسک غریبوں کے اوپر الٹیمیٹلی جائے گا. جس ملک میں بھی ہو، امیر تر، غریب غریب تر ہو جائے گا، کیونکہ غریب اس فنڈ کا حصہ نہیں تھا، لہٰذا اس کا نقصان اس کو اور غریب کرے گا، اور امیر اس فنڈ کا حصہ تھا، لہٰذا اس کے نقصان کی بھرپائی کی وجہ سے وہ کبھی بھی نقصان کا شکار نہیں. تو خطرات کی تجارت ایک بڑا مسئلہ ہے جس کو غرر نہیں کہتے ہیں. میسر کا بھی ایک ایلیمنٹ انشورنس میں پایا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے تجارت اور جوا، تجارت تب ہوتی ہے جب دونوں پارٹی جن کے درمیان تجارت ہو رہی ہے وہ مطمئن ہو. میں کوئی چیز تبھی بیچوں گا جب پانے والی چیز اس چیز سے زیادہ ویلیبل ہو جس کو میں بیچ رہا ہوں، اور کوئی شخص تبھی خریدے گا جب وہ خریدنے والی چیز کو پیسے کے مقابلے میں یا جس چیز سے بھی وہ تبادلہ کر رہا ہے زیادہ رہتا ہے. تجارت میں دونوں پارٹی مطمئن ہوتی ہیں. جوئے میں ایک ہی پارٹی ہوتی ہے جو بھی جیت جائے. انشورنس میں انشورنس کمپنی اور جو انشورنس کا پالیسی ہولڈر ہے ان دونوں کے درمیان ایک کشمکش ہوتی ہے. انشورنس کمپنی خطرات تو خرید لیتی ہے، پھر چاہتی ہے کہ کسی بہانے سے اس کو نہ دینا پڑے، کیونکہ جب نہیں دے گی تبھی تو اس کو فائدہ ہوگا. تو پھر وہ بہانہ ڈھونڈتی ہے، آپ کو بیمار پڑ جائیں تو نہیں 24 گھنٹے سے کم آپ ایڈمٹ رہے، فلاں ہو گیا ڈھکا ہو گیا، وہ قانون آپ نے نہیں پڑھا. اس طریقے سے انشورنس کمپنی کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسئلے کو ڈینائی کیا جائے، اور پالیسی ہولڈر جو چالاک ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر سے مل کر کے 100 روپے کا خرچہ ہے تو 600 روپے کا بل بنانا. دونوں چاہتے ہیں کہ اس چیز سے جو ہے فائدہ زیادہ سے زیادہ کیسے ناجائز طریقے سے استعمال کیا جائے. یعنی دونوں کے مفاد جو ہے ایک دم ایک دوسرے کے تضاد میں. تجارت میں مفاد جو ہے تو انشورنس میں ان تمام جو موجودہ انشورنس کا نظام ہے اس میں ربا بھی ہے، غرر بھی ہے، قمار بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اگر انہی چیزوں کو ہم ایڈریس کر لیں، ان کا علاج ڈھونڈ لیں تو پھر وہ جو ہے اس کا نظام تکافل کہلاتا ہے. کیسے؟ ہم خطرات کی تجارت نہیں کریں گے، خطرات میں شامل ہوں گے. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ جتنے لوگ آئیں گے ہم کوئی کسی کی بیماری خرید نہیں رہا ہے کہ پیسہ دو تمہاری بیماری کا اخراجات میں لیتا ہوں. ہم سب کو معلوم یہ تو ہے کون بیمار پڑے گا یہ نہیں پتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی پڑ سکتا ہے. پیسے یہاں پہ ہم نے اکٹھا کیے ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ تجارت نہیں کی، آپس میں تعاون علی البر والتقوی کی بنیاد پہ ہم نے یہ فنڈ قائم کیا ہے. اس فنڈ کو ہم سودی کاروبار میں نہیں لگائیں گے، اور چونکہ اس کا کوئی تھرڈ پارٹی یا تیسری پارٹی نہیں جو اس کو خریدے، تو قمار بھی نہیں ہے، ربا بھی نہیں ہے، اور غرر بھی نہیں ہے. اسی کو ہم نظام تکافل کہتے ہیں. تو یہ تیسرا پہلو ہے. دنیا میں جہاں جہاں اسلامی انشورنس ہے، تکافل کا نظام ہے، وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہم میوچول انشورنس انگریزی میں کہتے ہیں، اور جو پروہیبٹڈ انشورنس ہے اس کو کامرشل انشورنس کہتے ہیں. یورپ میں آج بھی میوچول انشورنس زیادہ قائم ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انشورنس کمپنی ہم ہی سے پیسہ کماتی ہے، تو ہم لوگ انشورنس کمپنی کو باہر کر کے خود ہی اگر مینیج کریں تو وہ بینک والا جو آپ کو یاد ہے دلال، وہی آرگومنٹ یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ انشورنس ایک تیسری پارٹی آ کر کے ہم لوگوں کے بیچ میں ہم ہی سے پیسہ اکٹھا کر کے ہم ہی کو جو ہے دینے کے بیچ میں وہ تعامل کا شکار ہے. تو میوچول انشورنس، کامرشل انشورنس دو چیزیں ہیں. میوچول انشورنس کا جو طریقہ ہے ان لوگ مل کر کے ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اگر اسی پیسے کو، میوچول انشورنس والے پیسے کو بنا ربا کے انویسٹ کیا جائے تو وہ تکافل ہو جاتا ہے. اور دنیا کی تقریباً 1/3 انشورنس مارکیٹ آج بھی میوچول انشورنس کی ہے، جو یورپ میں، امریکہ میں سب سے بڑی انشورنس کمپنی میوچول انشورنس ہے. تو یہ جو ہے دنیا کے فائنینشیل سسٹم کے بارے میں نے بات کی، اور ساتھ ساتھ میں نے کوشش کی کہ شرعی طور پہ بھی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. اب میں اپنے ملک کے بارے میں آؤں گا کہ ہمارے ملک میں جیسا کہ آپ نے بتایا آپ سب لوگوں نے
کہ بینکنگ کا نگراں ریزرو بینک، کیپٹل مارکیٹ کا نگراں